ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد الوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک فطرت بنائی ہے، اور یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کے قانون فطرت کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ لاکھوں سال سے سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے۔ لاکھوں سال گزر چکے ہیں، سورج ہر روز اسی مقام سے طلوع ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس قانون کے اندر، جس قانون کا اس کو پابند کر دیا ہے، جس ضابطے کا پابند کر دیا ہے، اور اسی جگہ پر جا کر غروب ہوتا ہے اور اسی وقت جا کر غروب ہوتا ہے جس قانون اور ضابطے کا آج سے لاکھوں سال پہلے اللہ نے اس کو پابند کر دیا ہے۔ یہی حال چاند کا ہے، یہی حال ستاروں کا ہے، یہی حال اس پوری کائنات کا ہے۔ ہم زمین پر دیکھ لیں تو اس زمین پر ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ایک قانون فطرت کے اندر جکڑی ہوئی ہے۔ درخت جو ہے وہ، اگر آپ آم کی گٹلی لگائیں گے تو اس سے آم کا ہی درخت نکلے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ آم کی گٹلی لگائیں اس سے سیب کا درخت اگ جائے۔ اور پھر اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت میں ہے۔ ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں گرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے گرتا ہے۔ تو انسان جو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو یہ انسانوں پر بھی، انسان بھی اللہ تعالیٰ کے کچھ قوانین فطرت جو ہیں ان کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کا نظام بھی اللہ کا کچھ قوانین ہیں، ان کے تحت چل رہا ہے۔ دنیا میں انبیاء آتے تھے اور آ کر وہ اپنی قوموں کو ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔ جو لوگ ان پر ایمان لاتے تھے وہ الگ ہو جاتے تھے، اور جو ایمان نہیں لاتے تھے تو اللہ کا یہ ایک قانون تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو ان بستیوں اور شہروں سے نکلنے کا حکم دیتے تھے۔ نبی اپنے ایمان والوں کو لے کر وہاں سے نکلتے تھے، اللہ کا عذاب آتا تھا اور پوری بستی کو تہ و بالا کر دیا جاتا تھا، نیست و نابود کر دیا جاتا تھا اور بالکل ختم کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ یہ جو اللہ کا جو قانون عذاب ہے، اس میں دو چیزیں ہماری سمجھنے کی ہیں اور بہت اہم چیزیں ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ جو انسان کی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یا جنہیں ہم انفرادی گناہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان گناہوں کا اور اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ کبھی تو اللہ 100 قتل کرنے والے کو، 99 قتل کرنے والے کو، 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ ساری زندگی بدکاری کرنے والی ایک عورت کو صرف کتے کو پانی پلانے پر بخش دیتا ہے، اور کبھی اللہ 500 سال عبادت کرنے والے کو ایک معمولی سی لغزش پر پکڑ دیتا ہے۔ یہ ہے انفرادی زندگی اور ذاتی زندگی کا معاملہ۔ اللہ چاہے تو جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے پکڑ دے، یہ اللہ کی منشا اور مرضی ہے۔ اس کے برعکس جو اجتماعی زندگی ہوتی ہے، اجتماعی معاملات ہوتے ہیں، جو قومی معاملات ہوتے ہیں، یا جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں قومی گناہ ہوتے ہیں، نیشنل گناہ ہم جسے کہہ سکتے ہیں، ان کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کی پکڑ ضرور آتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ نیشنل گناہ کون سا ہوتا ہے، قومی گناہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کی ایک آسان سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ جیسے سود ہے، اس وقت ہمارے ملک میں سودی کاروبار چھایا ہوا ہے اور ہماری معیشت کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس سود کی سرپرستی حکومت بھی کرتی ہے۔ ہمارے تمام بینک، ہمارے تمام ادارے، کاروباری ادارے، اور 80%، 90% تاجر، ہر کوئی سود کے اندر ملوث ہے۔ تو سود ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارا قومی گناہ ہے، ہمارا جو ہے وہ ایک نیشنل گناہ بن چکا ہے۔ تو اس گناہ کا عذاب دنیا میں آ کر رہے گا، دنیا میں ملتا رہے گا۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ہے، ہمارے یاد رکھنے کی ہے کہ انفرادی گناہ اللہ چاہے تو دنیا میں نہ پکڑے، آخرت میں پکڑ لے، اللہ چاہے تو معاف کر دے۔ لیکن جو قومی گناہ ہوتے ہیں ان میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان پر دنیا کے اندر پکڑ لازمی آتی ہے۔ اور اسی طرح دوسری جو ہمارے سمجھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جن زمانے جو ہوتے تھے، جب انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کسی نبی کے سامنے جب قوم انکار کرتی تھی
تو اس پر جب اللہ کا عذاب آتا تھا تو پوری قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ لیکن چونکہ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبی کی غیر موجودگی میں نافرمانیوں پر جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے تو وہ اس طرح کا عذاب نہیں ہوتا کہ جس میں تمام انسانیت کو یا سارے لوگوں کو ختم کر دیا جائے، پوری ملت کو ختم کر دیا جائے، بلکہ وہ عذاب ٹکڑیوں میں آتا ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، لیکن مسلسل آتا رہتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت ہماری صورتحال ہے دنیا میں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کسی علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے، کسی علاقے میں قحط آ جاتا ہے، کسی علاقے میں کچھ اور عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں عذاب آتے ہیں، کبھی جانی جو ہے نقصان ہوتا ہے، کبھی مالی نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور اس بات کے لیے ہمیں ایک تحریک چلانی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ خاص طور پر وہ گناہ جو ہمارے قومی گناہ ہیں، جو ہمارے نیشنل گناہ ہیں، ان سے لوگوں کو روکا جائے، نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیا جائے، تاکہ اگر اللہ کی پکڑ آئے تو اللہ کا جو یہ بھی ایک قانون ہے جسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ عذاب صرف ان لوگوں پر نہیں آتا کہ جو گناہ کر رہے تھے، وہ عذاب، اس عذاب کی لپیٹ میں وہ لوگ بھی آتے ہیں کہ جو گناہ نہیں کر رہے تھے۔ اس عذاب سے بچتے صرف وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ بھی نہیں کر رہے تھے اور ساتھ نہی عن المنکر بھی کر رہے تھے۔ یہ اصول قرآن میں بیان ہوا ہے، اور یہ اصول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔